ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ایک کائنات کا تصور ہے روایت کا، کیونکہ ہم ٹریڈیشن کے معنی کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹریڈیشن کا معنی یہی ہے کہ جو ریویلڈ، اور ظاہر ہے انبیاء نے اس کو ایکسپیرینس کیا، اس ساری ریالٹی کو حضور نے اپنی معراج میں ایکسپیرینس کیا، اسی سے پوری اسلامک کاسمولوجی اصل میں جنم لیتی ہے. وہ جو معراج کی جرنی ہے اسی کی وہی بنیاد ہے اسلامک کاسمولوجی کی، کہ ناسوت میں یعنی کہ فزیکل ورلڈ میں وہ ایک سینٹر سے دوسرے سینٹر گئے، وہاں سے جروزلم سے وہ ایک غار میں گئے. یہ سب بہت ہی زبردست یونیورسل سمبلز ہیں. غار جو ہے ہمیشہ سمبل ہوتا ہے انسان کے قلب کا، جو کہ ایکسس ہے، جو انسان وہاں روح ہے وہاں. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نہ اپنے آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ اپنی زمین میں، مگر میں اپنے مومن عبد کے قلب میں سما سکتا ہوں. تو قلب وہ پوائنٹ ہے جہاں ساری حقائق جمع ہوتی ہیں. تو اس قلب کا سمبل تھا ہے غار، جو ڈوم آف دا راک جس پہ ہے. تو وہاں سے پھر ورٹیکل اسینٹ ہوئی تھرو دا سیون ہیونز اینڈ الٹیمیٹلی جنت اور سارا اللہ تعالیٰ بیونڈ بھی چلے گئے کریشن کے بیونڈ. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو لمٹ ہے آف دا کریٹڈ ورلڈ وچ از دا اینجلک ورلڈ وچ از میڈ آف نور ہے نا اس کا سمبل. اینی وے اس کے بیونڈ ڈیوائن ورلڈ تھی. یہ یعنی معراج تھوڑی سی یاد دلا رہا ہوں کہ اس میں بھی یہ تین درجوں کی. اینی وے تو یہ بھی کلیئر ہے کہ بھئی جو فزیکل ورلڈ ہے اس کا ایک فزیکل میٹر ہے اور چیزوں کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے. جو سٹل ورلڈ ہے، سائیکک ورلڈ ہے، عالم خیال، عالم مثال، اس کا سٹل میٹر مانا جاتا ہے. اس میں بھی فارم ہوتی ہے مگر سٹل میٹر ہوتا ہے. اور اس سے اوپر ایک پیور ایسنسز کی ورلڈ ہے، نور کی ورلڈ ہے، جو کہ دیکھی نہیں، اس لیے اس کو غیب بھی کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تو اسی یہ میں ویسے پہلے دکھا چکا ہوں کہ بھئی انسان میں بھی یہی تین درجے مانے جاتے ہیں، نظر آتے ہیں. ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کا نفس ہے، اور ایک اس کی روح ہے. یہ سارے میں آپ کو پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ جو سینسز ہیں اور جو ریشنالٹی ہے، امیجنیشن ہے، سینٹیمنٹس ہیں، وہ غیب تک نہیں پہنچ سکتے. مگر انسان کی جو روح ہے، کیونکہ وہ خدا ہی کا پرتو ہے، وہ جو ہے ان حقائق تک پہنچ سکتی ہے. یعنی کہ یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. تو یعنی کہ یہ تھری فولڈ جو ہے نا، اسے بعد میں کوئی سوال ہوگا تو کریے گا. میں چاہ رہا ہوں ذرا جلدی سے اس کے تھرو ہو جاؤں. جو سوال ہو آپ نوٹ کر لیں، پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے. یہ بڑا انفیکٹ کیونکہ اب اگلی جب ہم اب ماڈرنٹی پہ آنے والے ہیں، اس میں یہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے سارا سسٹم، کیونکہ ماڈرنٹی میں اسپرٹ اینڈ سول کا ڈفرینس ختم ہو چکا ہے بیکاز آف سرٹن فلسافیکل وغیرہ چینجز. اور اس کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے کہ دا باڈی از اے پروجیکٹ، دا سول از اے پروجیکٹ. ایسے کہیں، ایسے اوپر سے شروع کرتے ہیں. جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنی روح سے آدم میں پھونکا، تو جو آدم کی روح ہے وہ خدا کی جو ڈیوائن اسپرٹ ہے، روح الاعظم ہے. دا روح الاعظم بیسکلی projects the human spirit and in the world of spirit، نورانی جو دنیا ہے، اور the spirit projects the soul in the psychic world and the soul projects the body in the physical world. اس کو اگر آپ یونٹی کے نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی لائٹ ہے جو جس میڈیم سے گزرتی ہے اس کا وہ رنگ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ کنٹینیوٹی نہ ہو تو ہم اپنی باڈی ہلا ہی نہیں سکتے. مگر کیونکہ یہ درجہ بدرجہ ہے، جیسے قرآن شریف میں آیا کہ ساتوں آسمان طبق ون اپون دی ادر ہے، 14 طبق دلے دے اندر تمبواں وانگن تانے ہو. حضرت سلطان بہو کہتے ہیں کہ یہ ایک کے اوپر ایک ہے. تو ایک ڈسکنٹینیوٹی بھی ہے. ڈسکنٹینیوٹی ایسے ہے کہ جو
جو ہمارا پرسنالٹی ہے، جو ہمارے خیالات ہیں، وہ فزیکلی نظر نہیں آ سکتے. وہ ہمارے جو احساسات ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے، مگر یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم خیال اپنے قوت متخیلہ کے ذریعے ان کو دیکھتے ہیں امیجنیشن میں، اور جو معنی ہیں وہ ہمارے خواب میں یا جس بھی طرح وہ بھی متمثل ہوتے ہیں. یہ بھی قرآنک کانسیپٹ ہے کہ حضرت جبرائیل جو کہ ایک روحانی حقیقت ہے، وہ حضرت مریم کو ایک آدمی کی شکل میں وہ متمثل ہوئے. تو یہ پاسبلٹی ہے کیونکہ ایک کنٹینیوٹی بھی ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک ریڈیائی ہے اور ایک کنسنٹرک سرکل ہیں. اس پہ یہ آگے چلتے ہیں. اب میں اس کو، یہ میں نے دکھائے تھے مگر جسٹ ٹو ری انفورس ود ویژول امیجز. یہ ہم نے کہا تھا نا، یہ سارے ٹریڈیشنل معاشروں میں 3 ورڈز کا کانسیپٹ ہے. یہ اس رگ، یہ افغانی رگ میں بھی ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ یہ جو ہم نے کہہ رہے ہیں 3 دنیایں، اس میں بہت ہی، اس میں خوبصورت سمبلزم ہے. اس میں ورلڈ ٹری کا بھی سمبل ہے، وہ ہم نہیں ٹچ کرتے. مگر سب سے یہ انسانی دنیا میں ایک آدمی ہے، اور آدمی کا جو ہے نا قلب وہ روشن ہے. اس میں وہ دونوں باتیں آ گئی نا. یہ دیکھیے، یہ لوسٹ ورلڈ. اور یہ جو ینترا ڈائیگرام بنا ہے نا، یہ بہت اینشنٹ ڈائیگرام ہے وچ از اے سمبل فار دا کریٹڈ ورلڈ، کہ اس میں ایک آرڈر ہے، اس میں ایک بیلنس ہے. یہ آدمی ہے اور اس کا قلب روشن ہے. اور یہ عورت بھی ہے، ظاہر ہے عورت بھی ہے. یہ سمبلز ہیں کہ اینی وے. یہ رگ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس میں ہیومن ورلڈ جو ہے وہ سینٹر میں ہے، سائیکک ورلڈ نیچے ہے، اور روحانی ورلڈ اوپر ہے. دس از دا کریٹڈ کاسموس. اس سے بیونڈ ظاہر ہے اور بھی بہت کچھ ہے، اسماء الہیہ وغیرہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں تو انسان کا، اس بندے کا 3rd آئی روشن ہے، اور اس کے ساتھ عورت ہے. سارا کانسیپٹ اس میں انسان کیا ہے، اس کے پاس یہ ٹرانسینڈنٹ فیکلٹیز ہیں کہ حقیقت کو اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھیں، اور خدا کی حضوری بھی حاصل ہو جاتی ہے اس سے. یہی مقصد ہے دین کا. آگے چلتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں نا جی، جسم جو ہے اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر روح، حقیقت تو روح میں ہے. تو جو انسان کی اصل ڈیفینیشن ہے وہ تو روحانی ہے. باقی چیزیں تو اس بہانے مطلب ہے اس کے تابع ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی یہ جو ہے نا ظاہر اور باطن کے حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث قدسی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ میں تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہوں، نہ میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں جو کچھ تمہارے قلوب میں ہے اور جو تمہاری نیتوں میں ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات. جو بھی ظاہر ہے اس کا پرکھا جائے گا اس کے باطن کے حوالے سے. کیونکہ یہ سارا ورلڈ ویو بالکل الٹا ہو گیا. آج ہم چاروں طرف اپنے صرف ظاہر پرستی دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر میں ملٹیپلسٹی ہے، فرقوں میں بٹ گئے ہیں. ہر آدمی جو ہے دوسرے لڑنے کے لیے تیار ہے. اور جو اگر وہ روح کی طرف آئے گا تو اس میں یونٹی ہوگی. اس کو ہر شخص میں جو ہے وہ اس کو ادب کرنا پڑے گا کہ یہ بھی تو خدا کا عکس ہے. ایک جوئش سینگ ہے کہ ان فرنٹ آف ایوری مین دیر گو اینجلز پروکلیمنگ میک وے ہیئر کمز دی امیج آف گاڈ. یہ انسان کا شرف ہے، اور وہ شرف خدا کی روح کی وجہ سے ہے. تو یہ میں نے شعر پڑھا تھا منصور اللاج کا، آئی آف دا ہارٹ کے بارے میں. ریزن اور امیجنیشن سے بیونڈ. رائی تو ربی بعین قلبی فقلت من انتا قال انتا. میں نے اپنے رب کو دیکھا اپنے قلب کی آنکھ سے، پس میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا تو. یہ ہم بات کر چکے ہیں تو آئی وونٹ ریپیٹ. بڑے ایک خاکہ میں کھینچنا چاہ رہا ہوں انسان کیا ہے اور کائنات کیا ہے. اس ورلڈ ویو سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو وہ چیز ہی کچھ اور نظر آئے گی، اور حضور کی سینگز سے ہی وہ کلیئر ہوتا ہے. وہ اب ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے ویئر سو ایور یو ٹرن دیر از دا فیس آف گاڈ.
یا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یعنی کہ کوئی بے جان چیز کا تصور نہیں ہے. حضور نے کہا کہ رات کو پتے نہیں توڑا کرو، وہ بھی سو رہے ہوتے ہیں. یا جو درخت ہیں وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب یہ بتانے کی کوشش ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ریفلیکشن نہ ہو حقیقت کا جو غیب میں ہے، یعنی کہ جو روحانی حقیقت ہے. جب اس طرح دیکھیں گے تو آپ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، پتہ نہیں توڑیں گے آپ. یہ میں نے شعر پڑھا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. میں اس لیے کہا کہ جو ٹریڈیشنل آرٹ ہے وہ اپنی کاسمالوجی کے اندر ہوتی ہے. اس کاسمالوجی کے 3 درجے ہیں. غیب کا درجہ ہے جس میں حقیقی ٹاپکس ہیں، مضامین ہیں. مضمون کی جو شکلیں بن سکتی ہیں ملینز بن سکتی ہیں، اصل چیز وہ مضمون ہے. تو آتے ہیں غیب سے یہ مضامی، کہاں آتے ہیں؟ خیال میں، جہاں ان کی کوئی محدود شکل بنتی ہے اور پھر وہ کاغذ پہ اترتے ہیں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب یہ جو قلم کے چلنے کی آواز ہے کاغذ پہ، یہ اصل میں اس انسپائرنگ فرشتے کی آواز ہے، کیونکہ انسپریشن تو غیب سے آ رہی ہے. تو یہ اس میں پوری کاسمالوجی اور میٹر فزکس موجود ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف ٹریڈیشنل آرٹ آلسو. اب جی ہم اپنے آخری پورشن کی طرف آتے ہیں. تو جو ماڈرنٹی ہے، ہم جب ماڈرن کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم روز مرہ کے ڈکشنری میننگ میں نہیں کر رہے، مگر اس ورلڈ ویو کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو کہ پچھلی چند صدیوں سے رینیسانس کے بعد شروع ہوتا ہے اور اپنی یہ ریشنلسٹ سرکل ایج آف انلائٹنمنٹ 18 سینچری میں بناتا ہے یورپ میں، جس سے پھر سائنٹیفک ریولوشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے. یعنی کہ پہلے سوچ میں تبدیلی آئے گی تو پھر اس سے کچھ چیزیں سامنے نکلیں گی. اور یہ ورلڈ ویو پھر 19ویں صدی میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے کلونیلزم کے ذریعے. اور اس ورلڈ ویو کی بنیاد جو رینیسانس کی کہہ لیں اور جو ریشنلزم کی بنیاد ہے وہ گریکو رومن سویلائزیشن ہے. کیونکہ جو رینیسانس تھی وہ بیسیکلی ایک چرچ کے اگینسٹ ریئیکشن تھا. اس کے ہم وجوہات میں نہیں دیتے، اس پہ آخری ٹرم میں پوری بات چیت ہوگی، فواد صاحب کریں گے. تو مگر انہوں نے کہا بھائی چرچ کو تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، مگر جڑیں کہاں ڈالیں؟ تو ایک جو مردہ سویلائزیشن تھی اس کو انہوں نے اس کی قبر سے اکھاڑ لیا. دیٹ واز دا ڈیڈ گریکو رومن سویلائزیشن اینڈ دیٹ ٹو ان اٹس ڈیکیڈنٹ فیز. ورنہ کوئی ہیومن سویلائزیشن ایسے نہیں ہے جو کہ سیکرڈ وزڈم پہ نہ بیسڈ ہو. جو گریک سیکرڈ وزڈم تھا وہ پائتھاگورین ٹریڈیشن تھا، پلیٹونک ٹریڈیشن تھا. تو مگر انہوں نے جس پہ زیادہ زور دیا وہ جو اس کا ریشنل اور ہیومنسٹ اور ڈیموکریٹک جو فیس تھا اس پہ بنیاد رکھی ماڈرن ویسٹ نے. اور اس میں کی جو مین فلاسفیز ہیں وہ ہیومنزم ہے، پلیسنگ مین ایٹ دا سینٹر آف ایوری تھنگ. ریشنلزم ہے، ریزن کی بالادستی. اور مٹیریلزم ہے کہ کائنات جو ہے وہ اس کی جو نظر آتا ہے وہ حقیقت ہے. اور اس سے پھر کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف انڈیویجولزم نکلتا ہے ہیومنزم سے، اور ڈیموکریسی نکلتی ہے، اور سائنس، مٹیریلسٹ سائنس نکلتی ہے. تو جب ایسے ہے تو پھر کائنات کیا ہے؟ جو میٹر ہے، کیونکہ یہی ہمیں نظر آتا ہے اپنی فزیکل سینسز سے. آگے جی انسان کیا ہے؟ یہ سلائڈیں میں نے آپ کو پہلے نہیں دکھائی میرے خیال. اب وہ اسپرٹ جو ہے نا وہ شک میں پڑ گئی. مجھے اپنی باڈی کا پتہ ہے اور مجھے اپنی پرسنالٹی کا پتہ ہے اور اپنے ریزن کا پتہ ہے کہ میں ہوں. اس سے اوپر کیا ہے؟ وہ پھر اب فلسافیکل ڈاؤٹ آ گیا، ایگنوسٹسزم آ گیا کہ بھئی ہوگا مگر انسان پہنچ نہیں سکتا وہاں تک. تو پورا فلسفہ جو ہے ٹھیک ہو گیا جی. تو ادھر ناؤ دا اسٹیج واز سیٹ فار دا سائنٹیفک ریولوشن. When once Western man decided that reason was the measure of everything. Post-Renaissance humanism put man at the center of the universe and made him the measure of all things with reason as his highest faculty. The other faculties like imagination and sentiments are seen as purely subjective and relative. The stage was now set for the scientific revolution. Here René Descartes, یہ philosopher scientist تھا
غالباً فرینچ تھا، بھول گیا میں. ہیئر رینی، ہاں ہے جی. René Descartes plays a fundamental role through inaugurating the scientific method, which was to become a cornerstone of not only science but also played an important role in the formation of modern thought. According to this method, اب ہم میتھڈ پہ چلتے ہیں. اسی ورلڈ اس کا انسان کو کیسے ڈیفائن کیا گیا؟ باڈی اینڈ سول. ورلڈ کو کیسے ڈیفائن کیا گیا؟ میجربل کوانٹیٹیز اینڈ پرسیپچول کوالٹیز. رنگ ہے، خوشبو ہے، فارم ہے، ٹھیک ہے نا جی، کلر ہے. تو یہ فنڈامنٹل ایک سپلٹ ہے دونوں طرف. اور انہوں نے یہ کہا، اچھا آگے چلتے ہیں ون اسٹیپ مور. یہ میں بیسیکلی آخری سلائیڈ ہی ہے، اس کے بعد سوال جواب ہو جائیں گے. اس کو اپنے مطلب ایک طرح سے سمرائز سا کیا ہوا ہے کہ جو سول ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ریزن از دا ہائیسٹ فیکلٹی. دوسری طرف سبجیکٹیوٹی ہے، ایموشنز ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، لائکس ڈس لائکس. اور یہ کہا گیا کہ جو اسی کو سامنے رکھیں دنیا کو، تو اس کی جو کوانٹیٹیو سائڈ ہے وہ آبجیکٹیولی ریئل ہے، اس کو ریزن اسٹڈی کر سکتی ہے، ناپ سکتی ہے وغیرہ. اور جو کوالٹیز ہیں، ادھر گلیلیو نے بھی یہی نتیجہ نکالا اور ڈیکارٹ نے بھی. اس وقت یہ سارے ایک ایسے میتھڈ کی تلاش میں تھے کہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں. یہ فلسافیکل کویسٹ تھا ایک. تو کیونکہ وہ مطلب ریلیجن سے مطلب مانتے تو تھے خدا کو، مگر فلسافیکلی انسان بہت دور نکل آیا تھا ڈاؤٹ کو فالو کرتے کرتے. انہوں نے یہ کہا کہ جو کوالٹیز ہیں نا وہ اس آبجیکٹ کی اصل میں نہیں ہے، مطلب دے آر ناٹ اسینشیل پارٹس آف دا آبجیکٹ بیکاز یو کانٹ میجر دیم. جیسے ہمیں بھی فزکس میں سکھاتے ہیں نا کہ بھائی جو لائٹ ہے وہ اس لیپ ٹاپ سے ساری ابزارب ہو رہی ہے، تو مجھے لیپ ٹاپ کالا نظر آ رہا ہے. اصل میں تو کالا نہیں ہے، اصل میں تو پیور میٹر ہے. یہ جو پتا ہے یہ مجھے ہرا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہری لائٹ ریفلیکٹ کر رہی. تو یہ ایسے کافی ڈسٹربنگ پوائنٹ ہے. ہمیں بھی ویسے بڑا ڈسٹرب کیا تھا جب فزکس میں کلاس 9 میں پڑھا تھا کہ یعنی کہ یو کانٹ ڈپینڈ آن واٹ یو سی، دیر از نو آبجیکٹیوٹی ٹو پرسیپشن، ہیومن پرسیپشن. یہ تو خیر اس کے فلسافیکل مسائل ہیں. تو اس کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا کہ وہ اس نے کہا، ان کو اس کی لیٹن میں اس نے کہا جو میجریبل ہے، اس نے کہا یہ ہے ریز جو ایکسٹینشیا جو اسپیس لیتے ہیں جس کو میجر کر سکتے ہیں، ایکسٹینشن. اس نے مین جو ایٹریبیوٹ بتایا which is particular to quantity is extension, that these bodies occupy space, they have extension. دوسری طرف اس نے کہا ریز کوگیٹانس وہ ہے جو کہ سبجیکٹیولی ہمارا پرسیپچول سسٹم جو ہے ہمیں دکھاتا ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، پرسیو تو ہم کرتے ہیں، مگر انہوں نے کہا یہ کوانٹٹی میں نہیں شامل ہوگا کیونکہ یہ میجریبل نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے بہت بڑا، یہی وہ بنیاد ہے جس سے پوری ویسٹرن سویلائزیشن کہہ لو اس کی بنیاد ہے. ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں، ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے. تو اس نے کہا جی کوالٹیز کیونکہ ریز کوگیٹانز ہیں، دے آر ناٹ اسینشیل ٹو دا آبجیکٹ، دے آر ان دا سبجیکٹ اینڈ دیئر فور دے آر سبجیکٹیو، جو بالکل فالس ہے. آپ کو بھی لال لال ہی نظر آتا ہے، مجھے بھی لال ہی نظر آتا ہے. اگر ہمارے پرسیپشن میں آبجیکٹیوٹی نہ ہو تو لینگویج ہی نہیں ہو سکتی. So this was a huge false کہہ لیں مگر ویری اٹریکٹیو اینڈ ورکیبل سولوشن. یہ نہ ہوتا تو سائنس اس طرح ترقی نہ کرتی. آگے چلتے ہیں. So they said کہ the business of science is to study the quantitative side of matter. And this is objective. This is now the new priest. یہاں تک کہ ہم کہتے ہو یہ دیکھو اب تو سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے، قرآن میں تو 1400 سال پہ ہم یہ نہیں سوچ رہے، تو اللہ کا ورڈ ہے، ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ بچے کا کام ہے. یعنی کہ یہ ہمارے اب ریفلیکسز میں آ چکا ہے 300 سال میں، اور ہماری ایجوکیشن کی وجہ سے.
اور سبجیکٹو سائڈ پیورلی کیونکہ وہاں انڈیویجولزم بھی تھی ایز ون آف دا پولز آف ماڈرنٹی. تو تو جو کوالٹیز ہیں اور جو سبجیکٹ ہے اس سے آرٹ ڈیل کرے گا. اب یہ بہت بڑا ایک سپلٹ ہے کیونکہ ان دونوں کو جوڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے نا. وہ جو تھرڈ پوائنٹ تھا اسپرٹ کا جو کہ سورس ہے دونوں کی, وہ غائب ہے سین سے, اور انسان کے پاس کوئی ایسا ٹول ہی نہیں ہے جو ریزن سے پوچھا ہو. اور بس یہ پوائنٹ تھا میرا. ماڈرنٹی کی بات کر رہے تھے, میں کہوں گی میں سارا دکھایا کیوں کہ ماڈرنٹی میں آرٹ جو ہے وہ پیورلی سبجیکٹو ہو گئی. اٹ از ایکسپریشن آف دا آرٹسٹ ایز اے انڈیویجول. جب ہم آرٹ اسکول میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی بنیاد نہیں ہوتی, اس میں کہتے ہیں یہ آپ نے سیلف ایکسپریشن ہے اور آپ نے نہ کوئی اوریجنل چیز بنانی ہے, یعنی کہ ایک ہائٹ آف انڈیویجولزم بنیاد بن جاتی ہے ماڈرن آرٹ کی, ان ون ورڈ. اور جب کہ ٹریڈیشن یہ کہتا ہے کہ جو کوالٹیز ہمیں نظر آتی ہیں وہ دے مینٹ ٹو بی لائک دیٹ اینڈ دے ہیو اے میننگ, اس پہ ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. خیر وہ ہم ادھر نہیں جاتے. بس یہ پروبیبلی یہ ختم ہو گئی ہے سلائڈ شو میں. او نہیں, رک جائیں. Now, I'll just round this off. According to his philosophy, the qualities are totally in the mind and are secondary aspects of the object. Being in the mind, these qualities are subjective and unreliable, whereas the material and quantifiable aspect pertains to the object itself and is therefore reliable. This bifurcation, called Cartesian dualism, ڈیکارٹ کے نام سے کارٹیزین ڈوئلزم کہلاتا ہے. وہ کارٹیزین گرڈ بھی ویسے اسی نہیں ایجاد کی تھی, ایکس وائی گرڈ جو ہم یوز کرتے ہیں بیکاز کیونکہ ایکسٹینشن اس کا مین پوائنٹ تھا نا, تو چیزوں کو پلاٹ کرنے کے لیے ان اسپیس ایکس وائی گرڈ والی بات جو تھی بہت بڑا ٹول تھا. اسپلٹ دس بائفرکیشن اسپلٹ دا ورلڈ انٹو آبجیکٹ اینڈ سبجیکٹ, and because the material realm was seen as the real, science became the new arbiter of truth, replacing religion in this capacity. یہ میں ساری بات کر چکا ہوں. As a result, the removal of any higher principle, philosophic relativism set in, going hand in hand with subjective individualism, which are then reflected in philosophy, art and culture. چلو آگے بس اس کو تھوڑا اسکپ کرتا ہوں. ادھر جو یہ بائفرکیشن ہے ہمیں کہاں کہاں نظر آتی ہے, بس یہ دو تین آپ سے چیزیں شیئر کرتا ہوں. آرٹ اور سائنس الگ ہو گئی, ٹروتھ اینڈ بیوٹی الگ الگ ہو گیا. میں نے آپ کو سارا ٹریڈیشنل آرٹ کا سارا کچھ بتایا, اس میں جمال اور لاجک ساتھ چل رہی ہے, کیونکہ ٹروتھ تو اب مطلب ہے وہ اوپر رہا ہی نہیں نا. آرٹ اور یوز الگ ہو گئی. جو یوز کی چیزیں ہیں وہ فیکٹری میں بنیں گی, اس کو نیسسریلی آرٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آرٹ پیورلی آرٹ فار آرٹ سیک ہوگی. مائنڈ اور باڈی ایک ڈویلٹی آتی ہے ویسٹرن فلاسفی میں. And not to say anything of the serious loss of the sacred and knowledge-giving quality of non-bifurcated nature. Once it is reduced to a dead and meaningless entity to be exploited endlessly as raw material. اب یہ گاڈ کا ریفلیکشن نہیں تھی بلکہ یہ ایک را مٹیریل ہے. ہم اس کو یعنی کہ یہ کائنات کا تصور ہی بدل گیا. یہ میں سمجھ رہا تھا کہ جب میں ٹریڈیشنل آرٹ کی بات کروں تو شاید, اور یہ ان اے سینس ماڈرنٹی کی ایک ڈیفینیشن دینے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ورنہ وہ لگ رہا تھا کہ بیلنس نہیں آ رہا. کوئی سوال ہو تو بتائیں. تیمور صاحب, میرا اس بارے میں سوال تھا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بتایا کہ جو غار ہے وہ انسان کے قلب کی علامت ہوتا ہے یا سمبل ہوتا ہے. تو اس طرح کی اور بھی غار جو ہوتا ہے, تو اس طرح کی اور بھی مطلب آرکیٹیکچرل چیزیں ہیں یا قدرتی چیزیں ہیں جن کا انسانی قلب سے یا انسانی روح سے جن کی مماثلت ہے یا وہ میٹافر کے طور پہ ٹریڈیشن کے اندر استعمال ہوتی ہیں. جی جی,
یہ پورا ایک شعبہ ہے فنڈامنٹل سمبلز آف ٹریڈیشنل آرٹ کہہ لے یا سویلائزیشن کہہ لے. اس میں سے کئی تو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر درخت کا سمبل سدرۃ المنتہا وچ از دا کاسمک ٹری. جو کرسمس میں بھی ٹری لگاتے ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ کاسمک ٹری از ون آف دا گریٹ سمبلز آف دا اسپرٹ. جو اگر آپ ٹریڈیشنل کاسمالوجی ذہن میں رکھیں نا تو اس میں کیا ہے کہ جو کائنات ہے وہ لیئرز میں ہے, اور ان لیئرز کو جو چیز کنیکٹ کر رہی ہے اس کو ایکسس کا وہ اسپرٹ ہے, ڈیوائن اسپرٹ ہے. تو یعنی اس دنیا میں وہ انسان کے قلب میں ہے. تو وہ جو ایکسس ہے وہ درخت کا جو تنا ہے دیٹ ریپرزینٹس دی ایکسس وچ کنیکٹس دا ویریس لیولز آف ریالٹی. اور پھر وہ کیسے, یعنی کہ اس کو کاسمک ٹری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کاسموس کا ایک سمبل ہے. انشاءاللہ آپ کو جائیں گے, ہم دیکھیں گے, آپ مسجد وزیر خان میں جائیں تو اس کے گنبد پہ ایک کاسمک ٹری بنا ہوا ہے. وہ ایک ایسے انہوں نے بنایا ہے کہ اس بیکاز دا کاسمک ٹری انویلپس دا ہول آف کریشن بیکاز اٹس اے سمبل آف دا اسپرٹ. تو اس میں وہ پورے گنبد میں وہ پھیلا ہوا ہے. عجیب و غریب پاورفل ایک انہوں نے بنایا ہے. تو یہ ایک کاسمک سمبل ہے مثال کے طور پر ٹری. اور غار بھی ایک یونیورسل سمبل ہے. تھوڑا سا غور کریں تو حضور پاک کو وہی کہاں پہ آئی تھی؟ غار ہرا میں آئی تھی. یعنی کہ وہ ایک اسپرچل ریالٹی کا فزیکل سمبل ہے. تو جو یہ انبیاء ہیں ان کی زندگیوں میں جو فزیکل اور اسپرچل ایک ہو جاتا ہے, ان کی زندگیوں میں ایسی بڑی کمال باتیں ہوتی ہیں کیونکہ they themselves are where heaven and earth meets. تو وہ ڈفرینس ختم ہو جاتا ہے جب نبی ہوتا ہے. تو معجزے اس لیے. تو خیر یہ بھی ایک زبردست سمبل تھا. کیا تھا؟ غار اس طرح سے سمبل تھا. اور آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں, ماؤنٹین از اندر. یہ اصل میں اس لیے ہم نے ایک پورا سیکشن رکھا ہے اسی سیریز میں فنڈامنٹل سمبلز پہ. اس میں ایک ماؤنٹین از اے گریٹ سمبل آف ونس اگین آف دا کاسموس. کیوں کہ وہ ایک سورس سے آتا ہے اور پھر وہ نیچے کی طرف ڈسینڈ کرتا ہے. تو جو ایجپشین پیرامڈز ہیں دے آر ریئلی سمبلز آف دا کاسمک ماؤنٹین. اینڈ بھائی صاحب بٹ صاحب اس میں جو جہاں اس کے کافن کو رکھتے ہیں دیٹ از اے سمبل آف دا کیو. امیزنگ. کیونکہ اس کاسموس سے نکلنے کا راستہ وہاں ہے جہاں ورٹیکل ایکسس میٹ کرتا ہے لوسٹ جگہ. اس لیے حضور پاک بھی مدینہ یا مکہ سے جروزلم گئے, ورٹیکل ہارزونٹل جرنی کی ٹو دا سینٹر. اس وقت شاید وہی سینٹر تھا نا, نماز اس طرف پڑھتے تھے, اور پھر ورٹیکل اسینٹ ہوئے. تو ایجپشن سمبلزم بھی یہی ہے کہ اس کو آپ ایٹ دا سینٹر آف دا ورلڈ یا اس کیو آف دا ہارٹ میں کے سمبل میں کریں تو وہ پھر ورٹیکلی ہیل اسکیپ دا کریٹڈ اینڈ ٹورڈز دا انکریٹڈ. مزیدار ہے نا باتیں. بہت بہت انٹرسٹنگ ہے. میرا وہ آپ نے مسجد وزیر خان کی بات کی تھی, اس کا وہ ایک سوال تھا کہ وہ جو اس کا دروازہ ہے یا بالکنی ہے اس میں بھی پتوں کافی زیادہ پتے بنے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اسی چیز کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ریفلیکشنز اور ایکسٹینشنز آف دا اسپرٹ وہ جو ٹائلز کے اوپر بنے ہوتے ہیں. وہ ایسا ہے مجھے جو لگتا ہے آئی ایم ناٹ شیور, مگر وہ گارڈن سمبلزم ہے, دی ایٹرنل گارڈن. وہ ٹائل پہ جب بنا ہوتا ہے تو واقعی وہ ایٹرنل گارڈن وہ نہ فیڈ ہوتا ہے نہ وہ اٹس لائک کرسٹلائن. اور پھر اس کے جو پرنسپلز آف ڈیزائن ہے اس میں ایک کرسٹلائن کوالٹی آتی ہے جو کہ اسٹائلائزڈ ہوتے ہیں, ریئلسٹک نہیں ہوتے. تو اور یہ حضور پاک نے اسپیسیفکلی اجازت دی تھی کہ یہ پھول پتے بنا سکتے ہو, ایسے کچھ ہے چکر کہ جاندار نہیں بنا سکتے. تو مسجد کے کانٹیکس میں جاندار کبھی نہیں ہوتا مگر یہ نیچر ہوتا ہے. اینڈ ان دیٹ سینس اسلام بینگ دا لاسٹ ریلیجن, نیچر ان دس اسٹائلائزڈ اور دس ایبسٹریکٹڈ وے از پارٹ آف اٹس آرٹ. کہ اس کی جو انڈر لائن ہارمنی ہے تو اٹس بیک ٹو نیچر ان دیٹ سینس. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ دا سیکرڈ
ness of nature is again reiterated. Because بزرگ یہ کہتے ہیں کہ the first revelation is nature itself because it is the mirror of God. تو پہلے لوگوں کو اس لیے کوئی ریولیشنز وغیرہ نہیں چاہیے تھی, وہ خدا ان کو ہر چیز میں نظر آتا تھا. اور جو پرانے کلچرز ہیں ان میں ابھی تک ایسے ہی ریڈ انڈینز ہوئے یا جو بھی اس طرح کے ہیں نا, دے ہیو اے ویری ڈفرنٹ, وہ اس زمانے میں جیسے رہ رہے ہوں. آدم بھی تو گارڈن میں رہتا تھا نا, اس کو تو ہر جگہ خدا نظر آتا تھا. تو جب وہ نہیں نظر آیا, اس نے یہ چاہا کہ میں اس کو جو ہے اس کو دیکھ سکوں. He wanted to look at nature apart from God and that was the fall. تو جیسے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ فال ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. You always choose the lower for the, you give up the higher and choose the lower. تو الٹیمیٹلی یہ جو آج ہم نے سائنٹیفک میتھڈ بیان کیا ہے, this is also a choice for the material and the loss of the qualitative. تو بالکل یہ آخری اسٹیپ ہی ہو گیا نا, اس سے نیچے جا نہیں سکتے. اور میں اس کو وہ جدیدیت کے کانٹیکس میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جدیدیت کا نیچر کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ ہم نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے, ایک ریسورس ہے, ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے, سم تھنگ ٹو بی یوزڈ رادر دین انٹرپریٹڈ. تو اس سے بھی کافی مدد ملتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور قرآن میں جا بجا ہے کہ جو میری کائنات ہے یہ آیات ہیں, نشانیاں. اب یورپ میں اور ویسٹرن دنیا میں بھی نظر آتا ہے کہ ناؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیفائن مین, اور دوبارہ سے کیسے ری ڈیفائن کریں گے. اینڈ دا سسٹینیبلٹی موومنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ اسپیشلی ان یورپین کانٹیکسٹ ابھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے نیچر کے ساتھ. دیکھیے وہ اب اتنا آبویس ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے انسان کو کہ پرابلم ہے, اس پرٹیکولر ورلڈ ویو میں پرابلم ہے, مگر وہ جو اس کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں اسی پیراڈائم سے باہر نہیں مگر نکل رہا. وہ یہ بڑی ایک ڈسکشن ہے کہ اس کی جو کرٹیک ہے نا, اگر اس کی فاؤنڈیشنز کو دیکھیں تو اصل میں وہ اسی ورلڈ ویو میں پھنسی ہوئی ہے. اٹس اے ویری اسٹرینج سچویشن. یا تو وہ کہہ رہے کہ جی ٹیکنیکل سولوشن ہی نکالیں گے, یا یہ کہہ رہے کہ نہیں اس میں ایک ہارمنی بالکل ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بہت سے کیا ہوتے ہیں نیو ایجی بھی ہیں جو اس کا اسپریچول سائڈ ہے, مگر وہ ونس اگین دے ڈونٹ گو بیونڈ, اس میں ایک کچھ مسنگ ہے. مطلب اس پہ ہم شاید بعد میں for a very long time they were so وہ کہتے ہیں کہ نیول گیزنگ بہت کامن تھی ویسٹ میں. They're just talking about themselves. They just think we are the only ones. We exist and everybody is totally non-existent. تو اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں آئی تھنک گلوبلائزیشن کی وجہ سے, and then they really push back کہ نہیں بھائی دنیا میں اور لوگ بھی ہیں, to think differently. ہاں جی, اس پوسٹ ماڈرن ایرا کا یہ تو ہے کہ یہ تو ہوئی ہے بات, بالکل یہ اس کا پازیٹیو سائڈ تو ہے. اسی وجہ سے یعنی کہ اس جیسی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ اب کرنے کی اجازت ہے, لوگ سنتے بھی ہیں, یہ اس کا ایک فائدہ ہے. پہلے تو and in academia especially you are right کہ بالکل آپ ایسی بات بھی نہیں کر سکتے ابھی بھی. there is so much discounting. آپ 4 وائٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو and if you talk so they would make you exotic, they would make you اچھا بھائی تم تو ادھر ہی بیٹھی رہو اپنے ایسے ہی ہے بہت, بلکہ بڑی ریزسٹنس بھی ہے اکیڈیمیا میں کسی حد تک, مگر طریقے سے اب آپ ایز این آلٹرنیٹ ریالٹی ایز اے لوگ اس کا اب کر سکتے ہیں پوسٹ ماڈرن اس میں, مگر دین ایوری تھنگ از ایکول. اس کا نیگیٹو یہ ہے. جی مہر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تھینک یو. میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ کل ہماری اسی چیز پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. آپ نے بات کی ڈیوائن اسپرٹ کی وچ از روح الاعظم. تو ہم لوگ میرے من میں بھی یہ سوال آ رہا تھا اور ہماری ڈسکشن میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کیا کائنات کا جو وجود آیا, اور کیونکہ ارتھ کی اگر آپ لائف دیکھیں تو اٹس آلموسٹ 5 بلین ایئرس, جبکہ مین کائنڈ از جسٹ 300,000 ایئرس. تو میرے من میں یہ سوال آ رہا تھا کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے, 1,24,000 پیغمبر آنے اور اینڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور اسلام
को एक फाइनल रिलीजन देना है क्या, या ये रियल टाइम में डेवलपमेंट्स हो रही थी? देखिए ट्रेडिशन के हवाले से देखें तो वो जो पैटर्न है वो तो टाइमलेस है, दैट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम. तो उस पैटर्न के हवाले से ही देखते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं. ये मुझे तो ऐसे लगता है सवाल बड़ा मुश्किल सा है. कोई आप इसकी वजाहत करना चाहेंगी? मुझे यानी कि मेरा मुझे ख्याल है जब कुन कहा और इसका बता भी था तो देन डेफिनेटली ये डेवलप एज सच नहीं हुआ, बट यस एवोल्यूशनरी चीजें जरूर होती रही. लेकिन कुन जो है, कुन फयाकुन, दैट वाज ऑलरेडी आई थिंक इन द माइंड ऑफ गॉड, एंड दिस वाज एन इटर्नल आइडिया दैट ही हैड. देखिए वरना वो मतलब है उसका कोई लॉजिक कह रहे हैं जो इंटरनल लॉजिक नहीं बैठती. मतलब है कि if there is a creator then the idea first has to be in the mind of the creator. How can the creation decide what it wants to be? मगर it is also very beautiful कि creation जो है it's a reflection of God himself and God has free will, so that is also reflected in creation. Magar he has absolute free will, we have limited free will. We don't have the freedom to choose where we are born. तो ये बहुत ही खूबसूरत ही ये खेल है कि because we are like reflection of the divine, we have all his qualities. मतलब है ये मुझे तो इस तरह समझ में आती है और लोगों ने इस तरह इसको एक्सप्लेन भी किया है, वरना वो प्रॉब्लम हो जाती है ना फ्री विल और डेस्टिनी वाली. अभी आपके सवाल असल में उधर भी जाता है कि ultimately destiny is written, but when it is reflected in space and time, it gives you relative freedoms horizontally and there are some freedoms even vertically. क्योंकि ये चीज़ें डिसेंड कर रही है ना स्टेजेस में, तो कुछ चीज़ें इसलिए कहते हैं दुआ से ऊपर अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो नीचे बदल जाएगा. तो ये तो खैर काफ़ी मतलब इसको इस तरह 2 dimensions 3 dimensionally देखने की जरूरत है. ट्रेडिशनल मेटाफिजिक्स ऐसे देखती है. बड़े वाक़या. हाँ जी. I just have an observation and I want to comment on that. इतनी ज्यादा heavy duty quantum theory equations तो मुझे नहीं आती, but मुझे एक चीज पे comment करना था जहाँ पे ये बात है कि of course the science has to measure it and it has to be quantitative and so on, और वो उसको recognize नहीं करता metaphysical चीजों को. तो फिर अगर definitely I have a lot of hope that very soon there will be more progress regarding the scientific appreciating and perhaps not understanding but acknowledging के ऐसे experiences metaphysical भी होते हैं. For example, out of body experience, इसको आप measure नहीं कर सकते, ये कोई quantity की चीज नहीं है, but उसके बावजूद इसके बारे में बहुत ज्यादा तहकीक गुफ्तगू लिखना शुरू हो गए. And when people come narrate their NDEs, near-death experiences, and the out-of-body OB experiences, it is recorded. Otherwise, they would have just shunned it away. So I think that there is perhaps slowly, gradually, metaphysical की तरफ, acknowledgement की तरफ भी जा रहे हैं. I just thought I would comment on that. It was they never acknowledged कि metaphysics है. They just focused on how to measure reality through matter. ये problem है यहाँ पे. It's not कि they know हमेशा कहेंगे कि इसको हमें नहीं पता. We are skeptic about metaphysics. We don't know. We cannot get there. जैसे Freudian thought है या वो सारी चीज है. लेकिन वो है. They believe in soul in a way that there's something more than matter. But how to measure reality, वो कैसे करें? Methodology का problem है ज़्यादा. ये साइंटिफिक मेथड आज इस पे थोड़ी बात भी इसीलिए की कि वाकई ये इसका ही मेथड है. आपने डिफाइन कर दिया
کہ ہم اس طرح جو اس میں فٹ ہوگا وہ حقیقت ہوگی, جو اس میں فٹ نہیں ہوگا وہ انریلائبل یا سبجیکٹو ہو سکتا ہے مگر سائنٹیفکلی پروو نہیں ہو سکتا. مگر اس طرح مگر کام جیسے کہہ رہی ہے زرین آپا, ایسا بڑا کام ہو رہا ہے. کچھ اسکالرز ہیں امریکہ میں, ایکیڈیمکس ہیں, وہ ابھی مجھے بکس کے نام نہیں یاد آ رہے ہیں, میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا. ایک مائنڈ کی ساری ریسرچ پہ ہے اور ایک سائنس کے ویوز پہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ سائنٹیفک میتھڈ بھی یوز کریں تو جیسے زرین آپا نے کہا ہے کہ دیر از میسز آف امپیریکل ڈیٹا ہسٹری میں بھی اور کنٹمپرری جو ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں. there is a huge amount of empirical data which points to the limitations of the scientific method. So they are saying کہ آپ اپنا جو فریم ورک ہے نا, جو عباس صاحب بھی کہہ رہے تھے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. rather than saying کہ یہ اتنی چیزوں کی جو ایویڈنس ہمیں ملی ہے, یہ کیونکہ یہ ہمارے اس میں نہیں فٹ آ رہی اسکوائر میں, تو یہ قابل اسٹڈی نہیں ہے. تو انہوں نے بھی یوگا کو بھی اسٹڈی کیا ہے, کرسچن مسٹکس کو بھی اسٹڈی کیا ہے, کنٹمپرری جیسے آپ نے کہا یہ سارے جو مختلف یہ فیلڈز ہیں, آؤٹ آف باڈی وغیرہ, ایکسٹرا سینسری, تو انہوں نے اس کو سیریسلی لیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی اتنا ڈیٹا تو آ گیا مگر یہ اس سائنٹیفک میتھڈ سے واقعی. سو اسے آن دا بیسس آف دس ڈیٹا وی شوڈ میک اے نیو تھیوری. خیر تو بالکل اس طرح کام ہو رہا ہے. کچھ سوال آیا شاید قدیر صاحب کا. اب دیکھیں نا, یہ بڑے اچھے ویسے آپ نے یہ سائرہ نے اٹھایا ہے سوال. دیکھیں اب کیا میں کہہ سکتا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ چلے آئی شیئر اے ویری انٹرسٹنگ آرٹیکل, بڑا فیمس نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس ہے ایک نیورو سرجن کا. تو وہ یہ کہتا ہے یہی کہ نارملی اس کو ایکسپلین اوے کیا جاتا ہے بائی سم فنکشننگ آف دا برین یا اینی مسٹیکل ایکسپیرئنس. تو اس کو کوئی بڑا ہی ریئر میننجائٹس ہوا, کیا ہوا, تو ہز برین جسٹ شٹ اپ, ہی واز ان اے کوما اینڈ فزیکلی ہز برین واز ناٹ ورکنگ بٹ ہی ایکسپیرئنسڈ آل سارٹس آف تھنگس. تو کہہ رہا تھا میرے برین تو میں ڈیڈ تھا, تو کس چیز نے ایکسپیرئنس کیا. تو ایز اے نیورو سائنٹسٹ دین obviously آپ بتائیے, ہیون از ریئل از دی آرٹیکل, اٹس اے بیوٹیفل آرٹیکل. اس کو آپ اس دوسرے فریم ورک سے دیکھیں تو اٹ میکس پرفیکٹ سینس. اگر آپ انسان کو اس کی فزیکلٹی میں لمٹ کر دیں گے تو جو نان فزیکل ایکسپیرئنس ہیں وہ کیسے آپ, تو نارمل یہی ہوتا ہے جو ابھی سائرہ نے لکھا کہ یو ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ تھرو سائنٹیفک یا میڈیکل فزیکل کے وجوہات سے. فرائڈ بھی ایسے ہی کرتا تھا, مگر ہی سیڈ کہ ایز اے سائنٹسٹ that's how he's put it کہ بھائی کہ اس کو ایز این امپیریکل ایگزامپل بھی دیکھیں تو یہ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ. یہ کون ہے جی؟ سائرہ. ڈیو ٹو میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گی. جی رینا. اچھا یہ مجھے ہمیشہ بھول جاتا تھا یہ کوشچن, ابھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے تو مجھے یاد آ گیا کہ لیٹس سپوز دیٹ somebody has realized کہ جیسے ہم ابھی سن رہے ہیں, صرف obviously تصوف کا تعلق صرف سننے سے تو نہیں ہے, ایکسپیرینس کرنے سے ہے, پریکٹس سے. تو at certain point in life اگر ہم یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ there is a certain absolute reality, God and اور اس کے باقی سارے جو کریشن کے جو لیولز ہیں اور اسپرچل ورلڈ کے لیولز. اچھا اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسے کسی شخص کا اگر کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا لیٹر اولڈ ایج اس کو کوئی الزائمرز یا ایسے کوئی کچھ ایسے ہو جاتا ہے, تو یہ ایکسپیرینس اس کا جو بھی اس نے اکٹھا کیا تھا یہ ایک سائیکک لیول پہ تھا جو کہ غائب ہو جائے گا جیسے ہی اس کی برین کی وائرنگ ڈسٹرب ہوگی نا آدھے الفاظ میں. تو اسپرچل لیول پہ وہ جو اس کا ایسنس ہے, اس سے جو وہ سیٹسفیکشن ایک ڈرائیو کر رہا ہے وہ کیسے ریٹین ہو سکتی ہے. یہ ایک سوال ایکچولی اسٹوڈینٹس پوچھتے ہیں
جب کبھی میں ٹریڈیشنل ورلڈ ویو کی بات کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کے ساتھ تو وہ پوچھتے ہیں یہ سوال بھی. تو اس پہ آپ کا یا باقی پارٹیسپینٹس کا کیا کہ اسٹانس ہے؟ اگر ہاں کہ اس کی یعنی کہ اس کی فزیکل برین میں اگر ڈس فنکشن آ جائے, اگر اس کی فزیکل برین میں فنکشن آ جائے تو پھر اس کی روحانیت پہ کیا اثر پڑے گا؟ جی 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 ایگزیکٹلی. دیکھیں اس کو میرا خیال ہے ٹریڈیشنلی شاید ایسے دیکھا جاتا ہے کہ دا برین از دا انسٹرومنٹ فار دا مائنڈ. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نیٹ جن کی میں بات کر رہا ہوں, جن کا وہ آرٹیکل ہے ہیون از ریئل یا بک ہے, تو دا برین از دا فزیکل ٹول تھرو وچ دا مائنڈ ورکس. تو وہ یہی اس نے پروو کیا کہ بھائی جب میرا برین تو ڈیڈ تھا تو بٹ مائی مائنڈ واز الائیو بیکاز دا سول ڈزنٹ ڈائی. تو یہ جو آج ہم نے دیکھا ہے نا مائنڈ باڈی ڈویلٹی, اس کا ایک بہت بڑا جو نیورو سائنس میں پرابلم ہے, اٹس دا برین مائنڈ ڈویلٹی. دیر آر پیپل who believe کہ نہیں, جو فنکشننگ آف دا برین ہے اٹ از ڈپینڈنٹ on a mind which is a part of the soul, not of the physical body. Whereas there is another whole school which says that it's the electrical impulses and the physical brain which generates all of these thoughts and rationality and all. تو اس کی بات سے پتہ چلا کہ بھئی وہ مائنڈ از مور ریئل اور از دا سورس اینڈ برین از تھرو وچ اٹ آپریٹس ان دس ورلڈ. اچھا, if you can share the name of this writer or this book. یہ میں آپ کو شیئر کر لوں گا نا پورا, وہ جو اس کا ایک پیپر ہے, اصل میں تو پوری بک ہے مگر اس کا ایک پیپر بھی ہے اسی نام سے. ویری انٹرسٹنگ. تیمور صاحب, ماڈرنٹی میں کوئی سمبلز, ماڈرنٹی آرکیٹیکچر بھی ہے, آرٹ بھی ہے, کوئی سمبلز ایسے would you like to just mention some? سمبلس تو معنی رکھتے ہیں جب آپ کے پاس ایک ورٹیکل ورلڈ ویو ہو نا. ہارزونٹل ورلڈ ویو میں تو سائنز ہوں گے, دس از اے سائن آف دیٹ, دیٹ از اے سائن آف دیٹ, یہی میں کہہ سکتا ہوں.